الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم تمام تعریف صلی اللہ عز و جل کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم دیا اور جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا مقام اور اس کی اہمیت کو اپنے کلام مجید میں واضح کیا جس اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی بے انتہا نعمتوں سے نوازا اتنی نعمتیں جن کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے سبحان اللہ ما عظم شان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ صلاۃ والسلام و پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے علم کی اہمیت اس کی فضیلت کو اپنی احادیث مبارکہ میں بیان کیا جنہوں نے اللہ کے دین کو سمجھا اس پر عمل کیا اور اپنی امت تک اس دین کو پہنچایا ہر خیر کی طرف اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہر شر سے اپنی امت کو آگاہ ایک ایسا دین دے گئے جو واضح اور روشن ہے سمجھ میں آنے والا ہے جیسا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا مثال دیتے ہوئے ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها میں تمہیں بڑے واضح روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی جیسے روشن اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد حمد و صلات کے بعد بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے میرے لیے کہ میں مدرسے مریم بنت عمران میں موجود ہوں اور آپ معزز طالبات کے روبرو بیٹھا ہوں کچھ مختصر سی نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم دے جو نافع ہو اور ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جو مقبول ہو آمین یا رب العالمین ابھی آپ کے روبرو آنے سے پہلے شیخ محترم شیخ عمران حفظہ اللہ محمدی مدنی حفظہ اللہ سے مختصر سی تفصیلات ادارے کے متعلق معلوم ہوئی بڑی مسرت ہوئی بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ماشاءاللہ جو ہے تمہیدی میں یا ابتدائیہ کے پہلے سال یا متوسطہ میں یا علیہ میں آپ پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ آپ سب علم حاصل کرنے کے لیے آ رہی ہیں اور قابل اساتذہ معلمین اور معلمات قابل ہیں جو اداروں سے فارغ ہیں جنہوں نے دین کو اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے سمجھا ہے وہ یہاں آپ کے پیچھے محنت کر رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں آپ کو دین سمجھا رہے ہیں آپ کو علم دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ بہت خوش نصیب ہیں بہت خوش نصیب کل کتنے ہیں شیخ طالبات کل طالبات 68 طالبات آپ ہیں بنگلور شہر میں یہ مدرسہ قائم ہے بنگلور میں کتنی بچیاں ہیں مسلمان بچیاں عورتیں کتنی ہیں بہت ہیں لیکن ان میں سے 68 آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی غور کیجیے اس مسئلے پر پڑوس میں پورے شہر میں بہت ہیں بچیاں عورتیں ساری نہیں آ رہی ہیں پڑھنے کے لیے آپ لوگ آ رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق نہیں ہے یہ نعمت نہیں ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور آپ کیوں آ رہی ہیں
علم حاصل کرنے کے لیے. اللہ اکبر. وہ علم جو عبادت ہے، وہ علم جو جنت کا راستہ ہے، وہ علم جو خیر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے. یہ خوشخبری آپ کو سنا، حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی. آپ لوگوں کے لیے اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اس نعمت کا احساس اپنے اندر پیدا کیجیے، اللہ کے فضل کو پہچانیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا. دیکھیے آپ عربی پڑھتی ہیں ماشاء اللہ. من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرے. فاطمہ کے لیے، عائشہ کے لیے، زینب کے لیے، ام کلثوم کے لیے، رقیہ کے لیے اللہ خیر کا ارادہ کر لے تو اللہ کیا کرتا؟ یفقہہ فی الدین. دین کا حافظ نہیں بناتا، قرآن کی حافظہ بن گئی، حدیثیں یاد کر لی خالی نہیں. یفقہہ فی الدین، تفقہ فی الدین سمجھاتا اللہ اس کو جس کے لیے اللہ نے. اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ کا ارادہ اپنے عقیدے میں پڑا ہو، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، ایک فعل ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے کیسے معلوم ہوگا؟ آپ دین سمجھ رہی ہیں، آپ علم حاصل کر رہی ہیں اور آپ دین کو سمجھ رہی ہیں، جس کا مطلب اللہ عز و جل نے آپ کے لیے خیر کا ارادہ کیا. کتنی بڑی نعمت ہے. اچھا جو بچی نہیں آئی، جو بچی دین نہیں سمجھ رہی ہے اس کو معلوم ہے مدرسہ مریم ہے، جا سکتی، پڑھ سکتی، دین سیکھ سکتی، لیکن نہیں ہے، نہیں پڑھ رہی، عورت نہیں ہے. من یرید اللہ، اس کا اللہ نے خیر کا ارادہ کیا اس کے لیے نہیں. تو آپ چنندہ ہیں، چوزن پیپل، خوش نصیب ہیں آپ. اللہ کی ایک عظیم نعمت آپ کو ملی، علم حاصل کرنے کے لیے آپ آ رہے ہیں. اس کی قدر کیجیے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو اساتذہ ہیں آپ کے، اللہ نے چنا ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ علم دے رہا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمت. اللہ تیرا شکر، نہیں شکر تو نعمت پر شکر کریں گے تو اللہ اور دے گا. کیونکہ اللہ دی علم الانسان، علم اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی طرف سے چیز ہوتی ہے. سمجھا رہے یفقہو، کون یفقہ؟ یفقہو میں ہوا ضمیر ہے نا. ہاتھ اٹھا کے بتائیے لوٹ کہاں لوٹ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، ایک بچی کو ایک طالب بتائیے. یہ یفقہ میں یہ فعل ماضی ہے نا، یہ فعل امر ہے. ہاتھ اٹھا کے بتائیے، پوچھ سکتے ہیں شخص والا. فعل امر ہے نا، یفقہ فی الدین. ہاتھ اٹھا کے بتائیے. کچھ بھی نہیں. سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ شرمانا. شرمانے والا سیکھتا نہیں، تکبر کرنے والا سیکھتا. دو لوگوں کو علم نہیں آتا. شرمانے والی بچی، اس کو کبھی علم نہیں آتا. گھمنڈی بچی، حضرت صاحب تکبر ہے، میں کبھی نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے انصار کی عورتوں کی. کیا فرمایا؟ کیوں تعریف کی؟ لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین. کتنی پیاری ہیں یہ عورتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے ہیں. پیارے نبی سید الرسل خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے انصار کی عورتوں کی تعریف کر رہے ہیں. کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی حیا، ان کا شرم ان کو دین سمجھنے سے نہیں روکتا ہے. کیونکہ جہاں حیا رکاوٹ نہیں بنتی، ان کے تب حیا ہوتی ہے عورتوں میں، ہونی بھی چاہیے. عورت باحیا ہوتی ہے، مرد بھی باحیا ہوتے ہیں، بچے بھی باحیا ہوتے ہیں. حیا ایک صفت ہے، جانتے ہیں حیا ایمان ہے، ایک صفت ہے جو اللہ تعالیٰ رکھتا ہے مومن کے اندر. تو انسان میں ہے، لیکن حیا رکاوٹ کا سبب نہ بنے. ٹھیک ہے، چلیے پھر جواب دیجیے. یفقہ نہ فعل امر ہے یا فعل ماضی ہے؟ دونوں میں سے کون سا فعل ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے. ہاتھ اٹھا کے بتائیے. آوازیں آئیں گی تو کہاں سے آواز آ رہی سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے فعل امر ہے یا فعل ماضی ہے؟ جی اچھا مضارع ہے. بھائی سوال کرے فعل امر فعل ماضی بولے تو جن کو نہیں معلوم ہوتا دونوں میں سے ایک ہوں گا بول کے بولتے. فعل ماضی بول دیتے، پھر بولتے فعل امر. تو یہ جو فعل مضارع ہے یفقہ، اس میں ضمیر ہے نا، ہیا کی، انتا کی، یہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ جی اللہ تعالیٰ جس کے لیے شاباش برائی کا ارادہ کرتا اس کی طرف لوٹ رہی ہے، مطلب طالب کی طرف لوٹ رہی ہے.
کون سی کلاس میں ہے؟ نہیں سنا؟ علیا میں عربی گرامر پڑھے. پھر غور کیجیے وہ شاباش ایسی نکلتا غصے میں جواب صحیح نہیں آتا جو جدا میں مرے شاباش مطلب گڑبڑ ہے جواب. یفقہون فی الدین میں یفقہو یہ جو ضمیر ہو نہیں بول رہا ہوں میں یفقہ فعل مضارع میں جو ضمیر ہے. اچھا آپ سوال نہیں سمجھے شاید میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یفقہ اللہ توفیق دیتا آگے جواب سے جس کے لیے اللہ خیر کا ارادہ کر لے یفقہ ہے نا تو یفقہ ہوا وہ نہیں مفعول نہیں بول رہا ہوں میں جو یفقہ میں جو فعل ہے ضمیر ہے ہوا وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے مطلب کون توفیق دیتا بھائی عام جواب ہے تو سب جواب دیتے اللہ دیتا وہ ہے تو اللہ توفیق دیتا ہے سبحان اللہ کے ہاتھ میں اللہ جس کو چاہے توفیق لہذا آپ خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. ایک بات دوسری بات آپ جانتی ہیں ایک علم جو ہے بہت بڑی عبادت ہے بلکہ عبادتوں کو صحیح کرنے والی چیز ہے. علم سے انسان کی عبادت صحیح کرتا ہے اسی لیے اس کی اہمیت ہے بہت زیادہ. علم پہلے اس کے بعد عمل عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. باب العلم قبل القول والعمل. قول و عمل صحیح ہے یا غلط ہے کیسے معلوم ہوگا؟ علم سے. علم اتنی بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بیان کیا هل يستوي الذين يعلمون جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں جو لوگ علم حاصل نہیں کر رہے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ روشنی ہے یہاں پر اور یہاں اندھیرا ہے. جس طریقے سے روشنی اور اندھیرا ایک چیز نہیں ہے. روشنی کی افادیت ہے روشنی کے فائدے ہیں اپنی جگہ اندھیرے کے نقصانات ہیں. بالکل اسی طریقے سے علم حاصل کرنے والے اور علم حاصل نہیں کرنے والوں میں ایک فرق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مانگیے اللہ سے ربی زدنی. اس کا مطلب پیغمبروں کو بھی علم کی ضرورت ہے. انسان علم کا محتاج ہے. 3 چیزیں ہیں نا جس کے متعلق خبر میں سوال ہوتے ہیں. سورہ ثلاثہ پڑھے ہوں نا 3 چیزیں کیا ہیں نہیں سوال ہے کن 3 چیزوں کی کن 3 چیزوں کی پہچان چاہیے انسان تاکہ وہ کامیاب ہو. ایک بولیے رب کی معرفت نبی کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت. یہ 3 چیزیں ان 3 چیزوں کا علم حاصل کیا. ٹھیک ہے رب کی پہچان دین کی پہچان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان. تو یہ علم ہے جس سے جو ہے انسان زندگی جو ہے گزار سکتا ہے. رب کو پہچانے اس کا حق کو جانے اور اس کا حق ادا کرے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دعا کیجیے اللہ سے ربی زدنی علما اے میرے رب مجھے زیادہ علم بتائے. اس کا مطلب ہر انسان محتاج ہے اس کو. علم کی فضیلت پر بہت ساری باتیں ہیں کہ علم جو ہے جیسا کہ سلف کہتے ہیں کہ انسان کی سانس اور کھانے پینے سے زیادہ اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ سانس بند کھانا پینا بند تو موت. اگر علم نہ حاصل کرے تو جہنم میں جاتا ہے کیونکہ علم جنت کا آسان راستہ ہے. حدیث ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس علم کے ذریعے جنت. کیسے جنت ان کو معلوم ہو جاتا ہے صحیح عقیدہ بھائی صحیح عقیدے سے جنت ملتی ہے. عقیدے کی تعلیم سب سے بنیادی طور پر پہلے عقیدے کی تعلیم. تو علم حاصل کریں گے تو عقیدہ سیکھیں گے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعلیم دیتے تھے ایمان کی عقیدے کی. جیسے جندب رضی اللہ عنہ ہیں کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن سے پہلے ایمان کی تعلیم دی گئی اس کے بعد ہم کو قرآن کی تعلیم دی گئی تو ہمارا ایمان بڑھ گیا اس سے. کیونکہ علم کا سورس کیا ہے؟ قرآن و حدیث. تو قرآن سے ان کو ایمان کی تعلیم عقیدے کی تعلیم ملی تو ان کا عقیدہ پھر بعد میں قرآن انہوں نے پڑھا جس میں دلیلیں ہیں. مثال کے طور پر عقیدے کی تعلیم دی گئی اللہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کو عقیدہ دیا گیا تعلیم دی گئی. اس کے بعد قرآن پڑھے وہ لوگ. قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ الرحمن هو الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى. گمان ہو گیا ہم کو جو تعلیم ملی یہی یہ دلیل ہے اس کی. تو ان کا ایمان فسدہ ایمان ہونا ہمارا ایمان بڑھ گیا. تو عقیدے کی تعلیم تو کیا ہوگا؟ عقیدہ صحیح ہوگا. عقیدہ صحیح ہونے سے جنت ملتی ہے. انسان معلوم ہے انه من يشرك بالله فقط حرم اللہ. جنت سے محرم اللہ خلاص نہیں ملتی شرک کیونکہ وہ عقیدے میں گڑبڑ ہے.
اچھا عمل صحیح ہو تو قبول ہوتا اللہ سے. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ليس عليه امرنا تو امر معلوم ہونا نا ہم کو. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه تو کیا ہے یہ ما ليس منه میں نہیں آنا ہمارا عمل دین کے مطابق عمل. تو عمل صحیح علم سے, عقیدہ صحیح علم سے, منہج صحیح علم سے, فتنوں کو پہچانا جاتا ہے علم سے. علم ہر چیز کا علاج ہے. علم سے انسان نکھرتا ہے, رب کو راضی کرتا ہے, اپنے عقیدے کو ٹھیک کرتا ہے. اس نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. لا الہ الا اللہ عقیدہ نہیں ہے, لا الہ الا اللہ عقیدہ نہیں ہے. علم حاصل کرو عقیدے کا, عقیدے کا علم. آپ لوگ پڑھ رہے ہیں نا عقیدہ, پڑھے نا. تو علیا کی جو طالبات ہیں ان سے چھوٹا سوال ہے, عقیدہ کس کو بولتے ہیں؟ ڈیفینیشن آف عقیدہ, عقیدے کی تعریف کیا ہے جی؟ کس کو بولتے ہیں عقیدہ؟ اس کا جواب, عقیدے کا عقیدے کی قسمیں کتنی ہیں؟ چلیے توحید کی قسمیں پڑھے کتنی ہیں؟ کیا توحید ہے؟ ربوبیت, الوہیت, اسماء و صفات. اب پورے نہیں بولنا, ایک جس کو جواب کیا ہاتھ اٹھانا سوال. اب توحید کی یہ 3 قسمیں ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ ہو سکتا 4 بھی ہوں. کوئی اگر عورت آپ سے پوچھے کیا توحید کی 3 قسمیں بولتے کہتے ہیں آپ, توحید ربوبیت, الوہیت, اسماء و صفات. 4 بھی ہو سکتے ہیں. توحید حاکمیت, 3 قسموں کی بھی دلیل ہونا نا جی. ٹھیک ہے, اس آیت میں وہ ہوں گے ان الحکم الا للہ. اس کی کیا دلیل ہے کہ توحید کی 3 قسمیں؟ سوال بڑا اہم ہے. اسلام اور ایمان میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ظاہری چیزوں کا نام اسلام, باطنی چیزوں کا نام ایمان ہے. یہ ایک قول ہے, راجہ قول کیا ہے؟ اسلام اور ایمان میں فرق ہے یا نہیں؟ یہ فرق ہے. قرآن کی آیتوں میں اس سے ملتا اسلام اور ایمان بتایا گیا. لیس البر, حافظ ہوں گے نا, لیس البر ان تؤمنوا باللہ, کیا ہے لیس البر ولکن البر من آمن, آیت پڑھیے ذرا کوئی, ولکن البر من آمن باللہ. ہاں نہیں تو اقامت الصلاۃ ہے آگے. تو اقامت الصلاۃ تو نماز کا رکن ہے, اسلام کا رکن ہے, پھر ایمان کے بعد اس کو ذکر کیا گیا ایمان کے ساتھ. بہرحال چلیے, اس سے سوالات ہیں کہ چھوٹے چھوٹے. اسلام اور ایمان اگر ایک جگہ ہوں تو دونوں میں فرق ہے. اسلام ظاہری چیزوں کا نام ہے, ایمان باطنی چیزوں کا. اگر الگ ذکر کیا جائے تو ایک دوسرے میں انکلوڈ ہے. اسلام کو الگ ذکر کیا جائے تو ایمان بھی اس میں مراد ہوگی, ایمان کو الگ ذکر کیا جائے تو اس میں اسلام بھی مراد ہوگا. توحید کی 3 قسموں کی دلیل الاستقراء ہے, عربی میں بولتے ہیں اس کو. قرآن و حدیث پڑھ کر نکالی نہیں دیں. ہم جب نصوص پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یا تو ربوبیت والی آیتیں ملتی ہیں, یا تو الوہیت والی آیتیں ملتی ہیں, یا تو بس اس کو بولتے ہیں استقراء عربی میں. دلیل کیا ہے اس کی؟ استقراء, پڑھ کر نکالی گئی ہے چیز. حاکمیت نہیں ہے کچھ, سب کیا ہے استقراء. چلیے ٹھیک ہے. تو دیکھیے علم کا مقام ہے, سمجھتی ہیں آپ, جانتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ علم جن سے ہم لے رہے ہیں, علم کی اہمیت آپ سب نے بہت بڑی. علم سے جو ہے انسان نکھرتا ہے, انسان کو راستہ ملتا ہے صحیح, اللہ کی پہچان ہوتی ہے صحیح. پھر وہ سمجھتا ہے کہ ہاں اللہ عرش پر ہے. کیسے معلوم اللہ عرش پر ہے؟ علم سے. عرش کا کیا معنی ہے؟ عرش کا معنی سوال عقیدے کا ہے, ہاں سمجھ کے دیکھو. عرش ہے نا, الرحمن علی العرش استوى, عربی میں یا اردو میں جواب دیں. چلیے وہ چھوڑیے, عرش کا معنی نہیں. استوا کا کیا معنی ہے؟ بلند ہوا. تو کرسی کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پیر رکھنے کی جگہ. شاباش عبداللہ بن عباس, بہت اچھا, یہ شاباش, صحیح شاباش ہے. تو علم ہمیں مل رہا ہے, عقیدے کا علم, تو ہمارا عقیدہ صحیح ہو رہا ہے. اور علم ہمیں مل رہا ہے تو ہمارا عمل سے ہم کو وضو کی غلطیاں معلوم ہو گئی, نہیں ایسا نہیں کرنا, ایسا نہیں. فقہ میں آتا نہیں, احکام میں آتا نہیں. علم حاصل کرنے سے ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ ہر روزے کی احکام ہے, تو ہم صحیح روزہ رکھ رہے ہیں. علم ہمارا ہمارے لیے نفع بخش ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے, انسان اللہ کے دین کو سیکھ رہا ہے,
اللہ کے دین کو سمجھ رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے. کیا فائدہ؟ آپ نے عقیدہ پڑھا, آپ نے اسماء و صفات پڑھے. اسماء و صفات میں ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اسماء میں اللہ کا ایک نام ہے, کیا؟ البصیر ہے یا نہیں؟ اچھا, اس میں ایک صفت ہے, وہ کیا ہے؟ دیکھتا اللہ. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم سیکھے اپنے اساتذہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہر جگہ, ہم اکیلے رہے تو بھی کوئی بھی نہیں دیکھے, اللہ دیکھتا. اب یہ ہم پڑھے تو اس کا اثر ہماری زندگی میں ہو رہا نہیں ہو رہا, یہ ہماری اپنے آپ کو دیکھیں. علم حاصل کر لیے ہم, اور اس نام اور اس صفت کو ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام, اللہ کے ناموں سے نام البصیر ہے, اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہر چیز کو. یہ ہمارے ہم نے سیکھا. اس کا اثر, اس پر عمل کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم وہ دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتا ہے مجھ سے؟ برائی, شر, یا نیکی اور خیر؟ تو میں کیا دکھاؤں گا اللہ؟ نیکی یا خیر دکھاؤ کہ شر دکھاؤ؟ شرم حیا آنی چاہیے کہ انسان اللہ کو ایسی چیزیں دکھا. اللہ دیکھ رہا نا, ایسی چیزیں کمرے میں چپکے سے واٹس ایپ پہ, فون پہ, ٹیب پہ, کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ایسی چیزیں کر رہی ہیں جو شر والی ہیں, گناہ والی ہیں, معاصی ہیں. اللہ دیکھ رہا ہمارا عقیدہ ہے. کیا فائدہ ہو اس علم کا, اس عقیدے کا؟ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. علم نافع ہونا چاہیے. ہمارا علم ہم پر عمل کریں. ہم کتاب الصلاح پڑھ رہے, فجر میں سو جا رہے, بچی جا رہی مدرسہ مریم, اور اماں بول رہے بیٹے فجر 6 بجے تک سو رہی. کیا فائدہ ہے اس علم کا جو ہمارے لیے نفع نہ بخشے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اللہ کی پناہ نہیں طلب, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. ایسا علم جس سے فائدہ نہ ہو. کیا فائدہ بھائی؟ جھاڑ لگائے اس کے پیچھے, ادارے کے پیچھے کتنی محنت ہوتی, شیخ اساتذہ محنت نہیں کر رہے. ایسی چلتا ہے کیا مدرسہ؟ آپ کو بھیجا جا رہا, آپ کے والدین ایک امید پہ ہے کہ ہماری بچی مدرسہ مریم جائے, دین سیکھتی, سمجھتی, آتی, ہمارے کو سمجھاتی, انہیں عمل کرنا. چینجز, ایک فوجی کو جو فوج کی ٹریننگ دی جاتی ہے اس کی چال چلن میں تبدیلی دیتی ہے. انہیں پہلے ایسا چلتا تھا, اب یوں چلتا, کھانے میں بھی چینج ہوگا. ہم یہاں علم دیا جا رہا ہے, تربیت کی جا رہی ہے. آپ کو بتایا اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے گھر جانے کے بعد. آپ سونے سے پہلے وطر پڑھتے نہیں پڑھتے؟ آپ پڑھ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے, بول رہا ہوں حدیث ہے کہ جو ہے سونے سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی اوصانی خلیلی بھی صلاح نہیں ہے. آپ حدیث کے مادے میں وہ حدیث پڑھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے. سمجھتا ہوں علم آپ کا, آپ کو فائدہ مند نہیں ہے, نفع نہیں. جب آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا, گھر والوں کو کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ ارے جب میں جاری مدرسہ سے نکال دینا اس کو, کیا فائدہ اس علم؟ شوہر کو نیچا دکھا رہی ہے عورت, کیوں؟ میں علم سے تکبر آتا ہے انسان. جس درخت پر پھل ہو وہ جھکا رہتا ہے. تو پھر تواضع اور انکساری عاجزی اللہ کے لیے نہیں آتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, صحابہ کس میں ان کے پاس علم تھا, ان کے اندر کیسے تھی تواضع. علم کا اثر ہونا بھائی, پھل سے فائدہ ہونا, جھاڑ کچھ فائدہ نہیں ہو رہا پھل سے, دوسروں کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے, آپ کے علم سے آپ کو فائدہ ہونا چاہیے, اس کے بعد آپ کے گھر کو فائدہ ہونا چاہیے. اور علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے, ہاں میں سنیے آپ مدرسہ مریم جا رہے تھے, ہو جا رہے جاتے آپ, کیوں؟ دائی بننے کے لیے, اکثر باجی بننے کے لیے جا رہے. کیا بننے جا رہے؟ باجی. باجی کو تو معلوم نا, تقریریں کرنے والے باجیاں ہیں, وہ باجی بننے کے لیے. آپ کو دائیا بننے کے لیے علم حاصل کرنی ہے, یا اپنے نفس سے جہالت کو دور کرنے کے لیے, اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے, سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے جا رہی ہیں. تو دائیا بننے کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹارگیٹ کیا تھا, میں بھی چاہتی ہوں, میں بھی پڑھتی ہوں, میں بھی جو ہے یوٹیوب پہ اپنا ایک وہ چینل کھولتی ہوں, میں بھی جو ہے اپنے تقریریں اپلوڈ کرتی ہوں اس پہ, میں بھی جا کے عورتوں کے پروگراموں میں جا کے اس وقت علم حاصل کر رہے ہیں آپ, اس وقت دین سمجھ رہے ہیں آپ. کیا فائدہ اس کا؟ غلط. آپ علم حاصل کیجئے خود عمل کرنے کے لیے, اور جو سراؤنڈنگ ہے نا آپ کی, آپ کا شوہر ہے, عورتیں ہیں, شوہر ہے, ماں باپ ہیں, بہنیں بھائی ہیں, ان کو نہیں, وہ مدرسہ میں نہیں آتے, آپ آتے, آپ ان کو بتانا آج میں یہ پڑھ کے آئی, یہ صفت ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کی, یہ اللہ کا نام ہے, دیکھیے اس صفت کے بارے میں یہ سلف کے اقوال ہے, یہ تفسیر میں یہ آیت معلوم, آیت الکرسی, یہ آیت میں اللہ یہ جو بات بولا اس کا یہ مطلب عبداللہ بن عباس نے بیان کیا, یہ تفسیر اس کی یہ ہے. میں آج یہ جو ہے سیرت میں ایک واقعہ پڑھ کے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ, امی آپ کو معلوم, امی بیٹھ کے سنا, کتنا خوش ہوتا ہے, اللہ میری بچی ہے, کہے
سیرت کا واقعہ سننے کے بھی آج تک نہیں معلوم تھا. یہ ہوگا بھائی ہر گھر مدرسہ مریم بننا. مدرسہ مریم کتنے ہیں؟ مدرسہ مریم ایک ہے. شہر میں کتنے مدرسہ مریم بنت عمران؟ ایک ہے. یہاں سے نکلنے کے بعد آپ فارغ ہونے کے بعد آپ کا گھر مدرسہ مریم بنا، جہاں عقیدہ، فقہ، حدیث، سیرت، تربیت. آپ کا گھر مدرسہ مریم بنا، ان کا گھر، ہر گھر. یہ معاشرہ اس سے آپ اپنے گھر. کوئی ضرور نہیں ہے باہر جا کر دعوت کا کام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے نہیں پڑھی کہ اس نے فرمایا اگر عورت 4 کام ہے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شہرا. حدیث مشہور ہے جس میں کیا فرمایا؟ عورت جب اپنے 5 وقتہ نمازیں پڑھ لے، ہاں رمضان کے، شوہر کی، اپنی شرمگاہ کی، کیا ہوگا؟ جنت کے 8 دروازے. 4 کام گھر کے ہیں، باہر کا کوئی بھی نہیں. پڑھ جانا پڑتا، نمازاں، روزے، اطاعت شوہر کی اور شرمگاہ کی حفاظت. گھر بیٹھ کے جنت کے 8 دروازے کھلوانا اپنے لیے اچھا ہے، باہر جا کر فتنوں کے دروازے کھلوا سکتے. گھر بیٹھ کر 4 کام کر کے جنت کے 8 دروازے کھلوانا اپنے لیے اچھا ہے، باہر جا کر فتنوں کے دروازے. کیا چاہیے ہم کو؟ کہاں جانا ہے؟ بس اس سے علم حاصل کر رہے، جنت کا راستہ ایزی ہونا بول کے. ہم کو جنت چاہیے، پاپولرٹی نہیں چاہیے، شہرت نہیں چاہیے، واہ واہ نہیں چاہیے. اخلاص، یہ عبادت. وما امروا الا ليعبدوا. آپ جانتے ہیں نا عبادت کے قبول ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ 2. ایک کیا ہے؟ پہلی شرط اخلاص، دوسری اتباع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل ولا يشرك. شروط قبول العبادہ ہے. 2 چیزیں شرط ہیں. علم حاصل کرنا عبادت ہے، اس میں اخلاص ہونا ضروری ہے. ایک بات. دوسری آخری بات بتا کروں، اساتذہ، معلمین اور معلمات. اچھا علم کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول ہے. دیکھیے علم کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول. قال اللہ کو مراد اللہ پر سمجھنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد ہے. یہ ذہن میں رکھیے. ایک بات آپ کو بتا دوں، میں محمدی ہوں، جنوبی محمدیہ ہیں. مدرسے عائشہ صدیقہ بھی ہے، مالکوں سے فارغ ہے. مطلب میں مالکوں سے، میں محمدی ہوں پھر مدنی ہوں. لوگ شاید نہیں معلوم، لوگ عمری سمجھتے ہیں، عمریوں میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے بلکہ وہ دوستاں ہیں ہمارے عمریاں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، میں پہلے مالکوں میں پڑھا محمدیہ. ہمارے پاس ایک مدرسہ ہے، مدرسے عائشہ صدیقہ. ہمارے زمانے 700 بچیاں پڑھتے تھے. وہ بچیاں نکل کے گئے، عقیدہ نہیں، منہج صحیح نہیں، ایک ایسا پڑھتا رہتا تھا. ٹھیک ہے، استاد پڑھا رہے ہیں. ہمارے استاد خود ایک بات بولے، جو مدرسے عائشہ میں بھی پڑھاتے تھے، جامعہ محمدیہ ہمارے کو بھی پڑھاتے تھے حدیث. انہوں نے کہا بولے یہ بچیوں کو لڑکیوں کو پڑھانے جاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا پڑھ رہی ہیں. پڑھتا تھا پورا، ایک پڑھ رہے سوال کرے تو جواب ہی نہیں آ رہا. پردہ ہٹا کے دیکھے تو ایک بچی جواں دیکھ لی، انہیں دوسروں سے باتیں کر لی، انہیں ادھر دیکھ لی، ادھر دیکھ لی. کیا سیکھ کے پریشانی کیا ہے؟ معلوم ہے پرابلم کیا ہے؟ پڑھ کے جانے کے بعد عقیدے کی بیسک نالج نہیں ہے. 3 سال پڑھے بچے، 3 سال کا کورس ہے عالمانہ. شیخ بتایا اللہ جزائے خیر دے، 3 سال آپ کے پیچھے محنت ہو رہی ہے اور آپ کو عقیدہ پڑھایا جا رہا ہے، سلیکٹ کیا جا رہا ہے کون سا سلیبس میں کون سی کتاب رکھنا، کون پڑھانا، پڑھانے والے محنت کر رہے ہیں. اور آپ جو ہے تعجب کہ عقیدہ نہیں سیکھے گئے، عقیدہ صحیح نہیں، عمل صحیح نہیں، منہج نہیں، کیا فائدہ ہے اس تعلیم؟ آپ سمجھیں اس کا مطلب آپ وقت گزار کے چلے گئے. یہ ظاہر ہے اس کا خاص کر ایک چیز. دوسری چیز یہ جو آپ بتائیے، ایک سوال اگر میں کروں، سب سے زیادہ آپ پر رحم کون کرتا؟ مخلوق کی بات کریے. ماں. کون؟ ماں. صحیح ہے جواب؟ صحیح ہے جواب. دوسرا جواب، جواب صحیح نہیں ہے. ماں سے بڑھ کے بھی کچھ لوگ ہیں جو رحم کرتے ہیں. ایک سلف کا قول ہے، نام کا یاد نہیں آ رہا ہے، امت پر علماء کرام ان کے ماں باپ سے زیادہ رحم کرتے ہیں، اس لیے کہ ماں باپ دنیا کی پریشانیوں سے اپنی اولاد کو بچاتے ہیں، اور علماء، اساتذہ، معلمین و معلمات آخرت کی پریشانیوں سے دور جاتے ہیں. کس کا رحم زیادہ ہو گیا؟ شفقت کس کی زیادہ ہو گئی؟ ماں سے بڑھ کے کوئی بھی رحم نہیں کرتا. بولتے ہیں
ماں آپ کے پیٹ کا خیال کرتی، آپ کی ضروریات کا خیال کرتی، صحیح ہے یا نہیں؟ اور استاد آپ کو علم دیتے جہنم میں نہیں جانا، آخرت کی پرابلمز، دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے. تو کتنا ان کا احترام، ماں کا ادب ہے. ماں ہمارے امی. استاد لائٹ لے لیتے، معلمین شکایت وغیرہ نہیں ہے، جنرل نصیحت ہے. استاد بولا معلم ہے آپ کے، تعلیم دے رہے ہیں آپ کو، علم سکھا رہے ہیں آپ کو، ادب کیجیے. ایک مسلمان کا ادب کرنا نہیں کرنا، یہ کیا پڑھ رہے ہیں لوگ؟ عزت ہے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے اعراضکم بینکم حرام کحرمتی یومکم ھذا فی شہرکم الی آخر حدیث. ایک دوسرے کی عزت اچھالنا حرام نہیں ہے. ایک بچی دوسری بچی کو بے عزت کر سکتی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت سے کھیل سکتا نہیں کھیل سکتا. وہ مسلمان اگر آپ کا رشتہ دار ہے تو، وہ مسلمان آپ کا استاد ہے، آپ کے استاد ہے، معلمہ ہے جو آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، ان کی عزت تو اور کرنا، کیونکہ خالی مسلمان نہیں ہے، انہوں ہمارے استاد بھی ہیں. سلف میں کئی واقعات وقت نہیں ہے، آپ پڑھ کے دیکھیے کہ اساتذہ کی. دیکھیے اصل ہوتا کیا، میں بتاتا ہوں. جہاں جو ہے ایک چیز ہوتی علم، جس کو علم کا احترام ہے، عزت ہے، تو وہ عالم کی عزت برابر ہے، کیونکہ علم ہے ان کے پاس. قال اللہ قال رسول، یہ ہم کو قال اللہ قال رسول سمجھاتا ہے. تو پھر ظاہر بات ہے آٹومیٹکلی اس کا اثر کیا ہوگا. یہ سمجھانے والے جو استاد ہیں، استاد یا معلمہ ہیں، ان کی عزت بھی کرتا ہے. اس عزت کا تعلق وہاں سے جس کو اللہ رسول کی عزت ہے، اللہ سے محبت میں، اللہ کا ادب میں، رسول کا ادب میں. تو اللہ رسول کی طرف جو دعوت دینے والے ہیں، جو اللہ رسول کی باتیں بتانے والے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتا آٹومیٹکلی. تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا میں اللہ کا ادب کر رہی ہوں؟ کیا میں اللہ رسول وسلم کا ادب ہے میرے اندر؟ پھر جو اللہ کی باتیں، رسول وسلم کی باتیں مجھے بتا رہے ہیں، ان کا ادب کیوں نہیں؟ وہاں ادب ہوگا کہ یہاں بھی؟ لہٰذا ادب کیجیے. دین اخلاق سکھاتا ہے، اخلاق آداب، اسلامی آداب ہے، اسلامی اخلاق ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاد نا صحابہ کے، تو کیا رہتا تھا؟ سروں پہ گویا کہ پرندے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے تو صحابہ کیسے بیٹھتے تھے، مجلس کیسے بیٹھتے تھے؟ وہ سر پہ پرندہ سر پہ رکھو، ہلتے ادھر ادھر. یہ عالم ہوتا تھا ادب کا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دروس کو دیکھیے، بہت سارے یا استاد آپ کو آتے پڑھاتے تو آپ اپنا ادب کیجیے. مسئلہ کیا ہوتا، ایک سبجیکٹ ہے، عقیدہ ہے، آپ اس کو لکھے جاتے، کوئی بات ہے، اس کو پڑھایا جاتا، آپ کیا کرنا اس کو سمجھنا. یا استاد محنت کر کے پریپیئر ہو کے آتے کہ آج میرے کو ایک سبق پڑھانا ہے، کوئی ایک نام پڑھانا ہے، باپ کو عقیدے کا کوئی باپ پڑھانا ہے، وہ باپ کے لیے وہ عقیدے کا جو سبق ہے اس کو تیار کر کے آتے استاد، آ کے آپ کو پڑھاتے. آپ بیٹھ کے یہاں باڈی تو پریزنٹ رہتی، مائنڈ بھی پریزنٹ ہونا. دماغ چولہے میں جا رہا، شام میں یہ کرنا ہے، وہ کل ہمارے بھابھی کے پاس دعوت ہے، دماغ پورے بنگلور میں گھوم رہا، اور آپ یہاں بیٹھے نہیں ہیں، استاد آپ کو بورڈ پہ سمجھا رہے. سمجھتے آپ؟ اس سے یہی گڑبڑ ہوتی ہے. آپ کو احساس نہیں کتنی بچیاں، کتنی عورتیں چاہ رہی کہ ان کو کوئی نالج دے، کوئی علم دے. ان کے پاس گھروں کے ایسے مسائل ہیں ان کے کہ وہ نہیں ٹائم نہیں دے. ان کی گھر والے یا تو اجازت نہیں دے، یا دوسرے مشاغل رکاوٹیں ہیں. میں یہ بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی دی آپ کو، لہٰذا یہ جو گولڈن چانس ہے اس کو مس مت کیجیے. آج ہم کو وہ ہوتا کہ بھائی اور پڑھنا اور پڑھنا، اللہ میرے دل کی خواہش جتنا میں کوئی علماء ہو جاتا، دروس ہوگا، جاؤ، ٹائم نہیں مل رہا، بیوی بچے ہیں، دروس ہیں، آفس ہے، ہم کو موقع نہیں مل رہا ہے علم زیادہ حاصل کرنے کا. اللہ نے آپ کو موقع دیا، یہ وقت بہت قیمتی ہے. یہ وقت جانے کے بعد افسوس نہیں کرنا. انسان ختم، اس میں ختم، یا تو شادیاں ہو جاتے ہیں، پھر زندگی مصروف ہو جاتی ہے، ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں دیا جاتا آپ کو جانے کے لیے مدرسہ پھر ختم پڑھ کے نکل گئے. تو ایک وقت، ایک گھنٹہ، ایک منٹ قیمتی ہے. جتنا حاصل کر سکتے ربی زدنی علما، زیادہ نا، جتنا زیادہ آپ علم حاصل کر سکتے کیجیے. جتنا سیکھ سکتے سیکھیے، اور سبق کو سمجھنے کی کوشش کی. نہیں سمجھے 25 بار استاد سے پوچھے، شیخ سے پوچھے، یہ میرے کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، پھر پوچھیے، اساتذہ سکھائیں. سمجھ بغیر سمجھے بچ جائے. سمجھیے اور محنت کیجیے، اپنا وقت زیادہ سے زیادہ دیجیے. آپ علم کو وقت دیں گے زیادہ، علم تھوڑا آپ کو ملے. ایسے علم نہیں ملتا. اور جسم کو راحت دے کر اطمینان سے علم نہیں ملتا، اس کے لیے محنت مشقت کرنی پڑتی. یہ بات یاد رکھیے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے علم کے لیے. اسلاف کے واقعات کو دیکھیے، کتنی محنت انہوں نے کی، اس کے بعد علم ان کو ملا. یہ چیز بھی اپنے ذہن میں پیدا کیجیے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ علم دے. اور
اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم دے جو ہمارا علم ہمارے لیے نفع بخش، اور یاد کیجیے، محنت کیجیے، تیاری کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو نافع بنا، وار نہ بنا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے علم سے ہم کو فائدہ ہو اور ہمارے گھروں کو فائدہ۔ اور ٹارگیٹ یہی رکھیے گا کہ میں میری زندگی کو سدھار لوں گی انشاءاللہ اس علم سے، اور میرے اطراف جو لوگ ہیں، میرے قریبی رشتہ دار، ان کو جو ہے میں اپنا علم پہنچاؤں گا۔ اس چیز کا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، علم کی اہمیت اور علماء کا مقام اور اساتذہ کا ادب اور علم کے لیے جو ضروری کچھ چیزیں تھیں میں نے بتا دیا آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع کی توفیق دے، عمل صالح کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فتنوں سے اپنے آمین۔ باخدا اللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔